خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم ادغام کے بارے میں بات کریں گے۔ ادغام کسے کہتے ہیں، ادغام کیا ہے، کتنی طرح کے ادغام ہوتے ہیں، ان ساری چیز پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ نون قطنی کے بارے میں بات کریں گے اور حمزہ کی جو پڑھنے کی صورتیں مختلف ہیں اس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد وقف کے بارے میں۔ ان ساری باتوں پر ایک ساتھ آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ دیں گے، بالکل سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دو قسمیں ہیں ادغام کی، ایک ہوتا ہے ادغام صغیر اور ادغام کبیر۔ کتنی صورتیں ادغام کی؟ دو قسمیں ادغام کی، ادغام صغیر اور ادغام صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ اور جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں صرف صغیر ہی کی بحث موجود ہے، تو ہم ڈسکس کریں گے صغیر کے بارے میں، صرف ادغام صغیر۔ مدغم ساکن ہو اور مدغم فی متحرک ہو تو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ مدغم ساکن ہو اور مدغم فی متحرک ہو، مدغم کسے کہتے ہیں اور مدغم فی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ادغام ہو رہا ہے اسے مدغم کہتے ہیں، اور جس میں ادغام ہو رہا ہے اسے مدغم فی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ یرملونہ ہے، نون ساکن تنوین کے بعد یرملونہ میں سے یا آیا، من یشاء، برابر جانتے ہیں قاعدہ یہ جی۔ تو اب نون ساکن ہے اس کو مدغم کہتے ہیں، دیکھیے مدغم ساکن ہے، اور مدغم فی متحرک یا کے اوپر زبر ہے، تو یہ مدغم ہے، یہ مدغم فی، سمجھ میں آ گیا؟ تو مدغم ساکن ہو اور مدغم فی متحرک ہو اسے کہتے ہیں ادغام صغیر۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام صغیر۔ یہ ایک ادغام کی صورت ہے، یہ قسم ہے۔ اب محل اور مخرج کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں ادغام کی۔ کتنی قسمیں؟ محل اور مخرج۔ محل یعنی جگہ، مخرج یعنی کہ مخرج کے اعتبار سے۔ اور جب آپ سمجھیں گے کہ کسے کہتے ہیں یہ صورتیں اور ان کی سب تعریف پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مخرج کے اعتبار سے کیوں کہا گیا۔ تو مخرج کے اعتبار سے کتنی صورتیں نکلتی ہیں؟ تین، ادغام مثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین۔ یہ تین صورتیں نکلتی ہیں ادغام کی، تین قسمیں۔ کس کے اعتبار سے؟ محل اور مخرج کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ تین قسمیں، مثلین، متجانسین اور متقاربین۔ اب کیفیت کے اعتبار سے، کیفیت یعنی کہ جس انداز سے ادغام ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے، سننے والے کو جو آواز آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں کیفیت۔ تو جس طریقے سے ادغام ہو رہا ہے وہ دو طریقے ہیں ادغام کرنے۔ کتنے طریقے ہیں؟ قسمیں تین ہیں، طریقے دو ہیں۔ کیا ہے طریقے؟ ادغام تام اور ادغام ناقص، دو طریقے۔ تام کہتے ہیں مکمل ادغام، پورا ملا دینا، اور ناقص کہتے ہیں تھوڑا سا ملانا۔ تام یعنی مکمل، ناقص یعنی تھوڑا سا، ادھورا، مکمل نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ناقص۔ ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلی قسم ہم دیکھتے ہیں مثلین۔ کیا ہے؟ مثلین۔ مثلین کا معنی، مثل یعنی کہ ایک جیسا ہونا، اس کے مثل، اس کے مثل، تو ہوا مثلین۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثلین ایک جیسا۔ اب دیکھیں مثلین کس میں ہوگا؟ مثلین یعنی کہ مدغم اور مدغم فی، جس کا ادغام ہو رہا ہے اور جس میں ادغام ہو رہا ہے، دونوں حرف ایک ہی ہوں تو اسے کہتے ہیں ادغام مثلین۔ دونوں حرف ایک ہوں تو کہیں گے ادغام مثلین۔ مدغم اور مدغم فی ایک ہی حرف ہو، پہلا حرف ساکن ہوگا، یعنی کہ مدغم ساکن ہوگا یوں کہہ لیجئے، یا ادغام کا پہلا حرف ساکن ہوگا یوں کہہ لیجئے، یا مثلین کا پہلا حرف ساکن ہوگا یوں کہہ لیجئے، ہر اعتبار سے درست ہے۔ ادغام کہتے ہیں ملانے کو۔ اب دیکھ لیجئے مالیہ ہلاکہ، ہاں کے اوپر تشدید ہے، مالیہ، یہ دیکھیے پہلا حرف ادغام کا ہا ساکن ہے اور اس کے بعد ہا کے اوپر زبر ہے، ہا متحرک ہے، دونوں ہا جمع ہوئے، ادغام مثلین، دونوں حرف
ایک ہوں. سمجھ میں آیا؟ مالیہ ہلکا یہ ادغام مثلین ہوا. ٹھیک ہے. اب دوسرا ادغام متجانسین. متجانسین یہ ایک ہی جنس، جیسے جانوروں میں جنس ہوتی ہے، فلاں جنس کا ہے، یہ فلاں جنس کا ہے نا. تو یہ جنس ایک ہی جنس کے ہوں، حرف یہ حرف ایک ہوں. مثلین، مثل یعنی کہ ایک ہی طرح کے ہو. جنس یعنی کہ ایک ہی جنس کے ہو. جنس کہتے ہیں یعنی کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ ان کا مخرج ایک ہو، حرف کا مخرج ایک ہو. انہی ایک مخرج والے حروف کے اندر جب ادغام ہوگا تو اس ادغام کو کہیں گے متجانسین. کیا کہیں گے؟ حرف کا مخرج. مدغم اور مدغم فی دو ہوتے ہیں. ادغام جس کا ہو رہا ہے، جس میں ہو رہا ہے، تو مدغم اور مدغم فی دونوں کا مخرج ایک ہو تو اس کو کہیں گے متجانسین. کیا کہیں گے؟ جیسے با اور میم کا مخرج ایک ہے، ہونٹ. پھر تا دال تو ایک مخرج، سا زال زوں ایک مخرج. بس ان کے درمیان ادغام ہوگا جن کا مخرج ایک ہے. اب دیکھیں با کا میم میں ادغام ہو رہا ہے. کیسے؟ ارکم معنا. با پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا، پڑھ بھی نہیں پائیں گے. دیکھ لیجئے ارکم معنا. اب جو ہم نے پہلے بات کی کہ کیفیت کے اعتبار سے دو قسمیں، تام اور ناقص. تام یعنی مکمل ادغام، ناقص یعنی ادھورا ادغام. تو مثلین میں ہم نے جب کیا ایک ہی حرف ہے تو مالیہ ہلاکا ہے نا، تو وہاں تو یہی ادغام ہو رہا ہے، حرف کی آواز وہی آ رہی ہے، دونوں حرف ایک ہی ہے، تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تام اور ناقص کا. اب دیکھیں یہاں سوال ہوگا تام اور ناقص کا. یہاں کون سا ہو رہا ہے؟ تام ہو رہا ہے کہ ناقص ہو رہا ہے؟ پورا ادغام ہو رہا ہے کہ ادھورا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پورا ادغام ہوگا. جب حرف مدغم کی آواز باقی نہ رہے، مدغم کی، یہ مدغم ہے، پہلا حرف کیا ہے؟ مدغم. مدغم کی آواز باقی نہ رہے، اس حرف کی کوئی چیز باقی نہ رہے تو ہوگا ادغام تام. مکمل ادغام ہو گیا، اب پتہ ہی نہیں اس حرف کا. اب پڑھیے ارکم معنا. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں آگے تا کا دال اور تو میں. تا کا دیکھیے تا کا دال اور تو میں ہے، پھر دال کا تا میں بھی ہوگا اور تو کا تا میں ہوگا، یہ ہوں گے. تا کا دال کے اندر دیکھیے اجیبت دعوتکما. تا نہیں پڑھا گیا، ادغام تام. پھر دال کا دیکھ لیجیے، پھر تا کا تو کے اندر قالت طائفۃ. تا پڑھیں گے ہی نہیں، سیدھا تو کے اندر مخرج جائے گا قالت تو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سا کا زال میں، جیسے سا زال زوں ان تینوں کا بھی ہوگا، تو سا کا زال میں ہوگا جیسے یلحظ ذالک. سا پڑھ نہیں پائیں گے، پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، پڑھ پاتے ہیں؟ نہیں پڑھ پائیں گے، ادغام تام ہو رہا ہے. پھر دیکھیے دال کا تا میں ابت تم. کوشش کر لیجئے دال پڑھنے کی، نہیں پڑھ پائیں گے، اور پڑھیں گے تو بھی غلط ہوگا. یہ ادغام تام ابت تم. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے ذال کا زوں میں الظلموا ہے نا. پھر اس کے بعد تو کا تا میں احط. اس میں ادغام ناقص ہوگا، تو کا تا میں ادغام ناقص ہوگا، باقی سب میں تام ہوگا. یہاں جب آپ پڑھیں گے احط تو تا پڑھتے پڑھتے تو کی صفت بھی ظاہر ہوگی. بول لیجئے احط، تھوڑا سا تو کی صفت ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے یہاں ادغام ناقص ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے پورا. اب آگے ادغام متقاربین. حرف ایک ہو مثلین، حرف کا مخرج ایک ہو مدغم اور مدغم فی کا، تو ادغام متجانسین. مخرج ایک ہو تو ادغام، ورنہ متقاربین یعنی کہ نہ حرف ایک ہیں اور نہ مخرج ایک ہیں، یعنی کہ متقاربین. اس کا معنی ہوتا ہے کہ قریب قریب سے حرف ادا ہو. کیسے؟ دونوں کا مخرج قریب قریب ہو. جیسے قوف اور کاف قریب ہے مخرج، بالکل قریب ہے. لام اور را دیکھیے، بولیے
لام رو ہے نا. ویسے فرق کرنا ایسے انداز سے تو ممکن نہیں ہے کہ زبان ایک ہی طرف ہے. دیکھ لیجئے لام رو تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے جس کے ذریعے لام اور را دونوں الگ الگ مخرج بنتے ہیں. تو یہ قریب قریب مخرج ہیں. تو جو قریب قریب مخرج ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ متقاربین. ٹھیک ہے. اور بھی کتاب میں دیا ہے کہ نون ساکن تنوین اور یرملون کا ادغام بھی اس میں شمار کیا ہے. اور لام تعریف کے لام کے علاوہ باقی حروف شمشیہ میں جو ادغام ہوتا ہے جس میں لام بالکل پڑھا نہیں آتا اس میں بھی یہ ادغام ہوتا ہے جس کی مثالیں لکھی ہیں. میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا. اب متقاربین پہلا حرف ہمیشہ سب کا پہلا حرف ساکن ہوگا. مدغم ساکن ہوگا ہمیشہ. مدغم ساکن ہوگا. اب دیکھیں قوف کا کاف میں نخلقکم ہے نا. قوف کی صفت باقی نہیں رہے گی. سیدھا چھوٹا کاف پڑھیں گے نخلقکم تو ہی صحیح ہوگا. لیکن اس میں تام اور ناقص دونوں ہوگا. لیکن تام اولا ہے. تام بہتر تام ہے. پھر لام کا رام ہے قر ربی. دیکھیے لام پڑھا آپ نے یہ ادغام تام قر ربی. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بھی دیا ہے کہ نون ساکن تنوین کا یرملونہ میں بھی ہوتا ہے اور لام تعریف کا لام کو چھوڑ کے باقی سارے حروف میں ہوتا ہے حروف شمسیہ کے اندر. پہلے ہم نون ساکن تنوین کا دیکھتے ہیں ایک ایک مثال سب کے لیے. جیسے من یشاء. اب بتائیے نون کی صفت باقی رہی کہ نہ رہی؟ ہیں رہی باقی. دیکھیے گننا کہاں سے ہوتا ہے؟ نون کے مخرج سے ہی گننا ہوتا ہے نا. ہے نا. ناک کا باسا آواز گئی. پڑھ کے پھر دیکھیے گننا ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ادغام میں ناقص. آپ پڑھیں گے تو اندازہ آ جائے گا کہ ناقص ہو رہا ہے کہ تام ہو رہا ہے. پھر دیکھیے دوسرا من ولیجن. تام ہوا کہ ناقص؟ ناقص ہوا نا جی. اب دیکھیے من مغرم. تام ہوا کہ ناقص ہوا؟ ہے تام ہوا. نون باقی نہ رہا. سیدھا من مغرم. تو یہاں یہ بتایا کہ یہاں جو نون کا گننا ہے یہاں جو نون کا گننا ہے نا یرملونہ میں یا اور واو. تو یا واو کے اندر جو گننا ہے وہ گننا فرعی ہے. کیسا ہے؟ فرعی ہے. اور میم مشدد اور نون مشدد کے گننا کو خوب صاف ادا کرنا چاہیے. وہ صاف ہی ادا ہوگا. دیکھ لیجئے یہ فرعی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں من مغرم. پھر اس کے بعد من نبی. تو یہاں پر نون اور نون دونوں ایک ہی حرف ہیں تو یہاں ادغام مثلین بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں حرف نون کا نون کے اندر ادغام ہو رہا ہے. دیکھ لیجئے من نبی برابر. اب دیکھیے کل لہ. ٹھیک ہے. پھر مر ربی. یہاں بھی ایک ہی حرف کے اندر ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی مر ربی. یہاں پر ادغام تام ہوگا. کیا ہوگا؟ گننا نہیں ہوتا. مر ربی نون کے اندر آواز نہیں گئی. اب دیکھیں لام تعریف کے جو کہا تھا وہ مثال التواب. ادغام تام لام باقی نہ رہا. الدنیا الصمد. سمجھ گئے؟ ادغام مثلین متجانسین اور متقاربین. مثلین مدغم اور مدغم فی ایک حرف ہو. متجانسین مدغم اور مدغم فی کا مخرج ایک ہو. اور متقاربین کے قریب قریب جن کا مخرج ہو جسے کہتے ہیں متقاربین. لیکن اس کا اس میں بھی شمار کیا ہے نون ساکن تنوین کے اندر. لیکن اصل تو یہ دونوں ہی ہیں قوف کا کاف اور لام کا را. معتبر یہ دونوں ہیں جن کا ذکر کتاب کے اندر موجود ہے. قوف کا کاف میں لام کا را میں. اب دیکھیں ادغام کے بعد لیتے ہیں نون قطنی. کیا؟ ہاں تنوین کے بعد ساکن حرف آئے. دیکھیے یہ لام کے اوپر تشدید ہے. تشدید والا پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. وقف کریں گے تو پڑھ سکیں گے واللہ علی کل شیء قدیر. الذی آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ملا کے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ تنوین کے اندر بھی را دو پیش رن ہے تو رن میں نون ساکن آخر میں بچتا ہے اور یہاں بھی الذی میں لام ساکن ہے. ملائیں گے تو یہ حمزہ وصلی ہے. یہ وصل کی وجہ سے حمزہ گر جائے گا.
جب آپ ملائیں گے تو کیسے پڑھ پائیں گے؟ یہاں بھی ساکن حرف، یہاں بھی ساکن حرف، تو ان اجتماع ساکنین، دو ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے یہ جو تنوین کے اندر نون ساکن ہے، را دو پیش رن، جو یہ نون ساکن جس کی آواز آ رہی ہے رن بولنے میں، اس نون کو یہاں سے باہر نکال کے یہاں لے کر آئیں گے بیچ میں، اور اس نون ساکن کو زیر دیں گے. کیا دیں گے؟ زیر دیں گے. اب یہاں پر دو تنوین ہیں، یعنی کہ دو پیش ہیں، اس کو ایک پیش کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ایک پیش. اب پڑھیں گے قدیرن الذی، یہ ہے نون قطنی، اس وجہ سے کیا جاتا ہے. کئی جگہوں پر لکھا بھی ہوتا ہے، کئی جگہوں پر نہیں بھی لکھا ہوتا، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے کیونکہ بیچ میں آیت ہے. اب اگر ملائیں گے تب جا کے آپ کو پڑھنا پڑے گا احد اللہ الصمد، کیونکہ احد تھا، اور اللہ میں حمزہ کے لام کے اوپر یہ جو لام حمزہ ہے، جو لام سے پہلے یہ حمزہ وصلی ہے، اس وجہ سے وہ گر جائے گا اور ہو جائے گا احد اللہ الصمد. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں حمزہ کے بارے میں، ایک ہے حمزہ کا تحقیق، ایک ہے تسہیل. تحقیق اسے کہتے ہیں کہ حمزہ کو حمزہ ہی کے مخرج سے خوب صاف آسانی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، بغیر جھٹکا دیے آسانی کے ساتھ پڑھنے کو تحقیق کہتے ہیں. حمزہ کو حمزہ ہی کے مخرج سے ادا کرنا، جیسے اذا، انذرتہم، یہ ہے حمزہ کو حمزہ ہی کے مخرج سے ادا کرنا آسانی کے ساتھ. تسہیل علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اسی کے اندر واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے، کرنا ضروری ہے. تسہیل کسے کہتے ہیں؟ کہ حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیانی حالت سے ادا کرنا چاہیے، جھٹکا نہیں. جھٹکا حمزہ کو حمزہ کے مخرج سے نہیں. کون سے حمزہ کو؟ دوسرے حمزہ کو. کس کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے والے حمزہ کو حمزہ ہی کے مخرج سے، لیکن جو دوسرا حمزہ ہے اس کو حمزہ اور الف کے درمیانی مخرج سے، درمیانی حالت سے ہم ادا کریں گے. حمزہ کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان سے نکالیں گے. کیسے؟ اعجمیوں، ہلکا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اعجمیوں، تسہیل کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ تسہیل کہتے ہیں. یہ ہو گیا حمزہ کا کلیئر، یہ سب ہو گیا. اب بچا وقف کا بیان. کس کا بیان؟ وقف کا. وقف ہوتا ہے حرف موقوف علیہ، کلمہ کے آخری حرف پر ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ ہمیشہ جہاں کلمہ پورا ہوتا ہے، جیسے یعلمون، تو کلمہ پورا ہوا کون سے حرف کے اوپر؟ نون. حرف موقوف علیہ نون ہے. کیا ہے؟ جس پر وقف کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ، جس پر وقف ہو رہا ہے. تو یہاں حرف موقوف علیہ کیا ہے؟ نون. یہاں ہے ہا، تا، ٹھیک ہے. یہ حرف ہے یہاں را، یہ حرف موقوف علیہ جس پر وقف، بیچ میں کلمہ کے کبھی وقف ہوتا نہیں ہے، آخر میں ہوتا ہے. تو کلمہ کے آخری حرف پر سانس توڑ کر ٹھہر جانے کو، بقدر ضرورت ٹھہرنے کو، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنا. ایسے رکے، سانس لیے، آگے بڑھا، اس کو کیا کہیں گے؟ وقف کہتے ہیں. وقف کی مختلف صورتیں ہیں. وقف بالاسکان ہے، وقف بالابدال ہے، وقف بالسکون ہے، اور بھی اس کے علاوہ صورتیں ہیں. لیکن ابھی اس کتاب کے اندر یہ 3 جو قسمیں دی ہیں، وہ 3 قسموں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا، جب متحرک ہو، حرف موقوف علیہ جس پر وقف کیا جا رہا ہے وہ کیا ہو؟ متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، یا کھڑا زیر ہو، یا الٹا پیش ہو. اور اس کے علاوہ بھی تو جیسے 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، تو ایسی صورت میں وقف بالاسکان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وقف بالاسکان. کس کو کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان، یعنی ساکن کر کے وقف کرنے کو کہتے ہیں وقف بالاسکان. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جیسے پڑھیں گے یعلمون، کون سا وقف ہوا؟ وقف بالاسکان. اب ہوا ابدال. ابدال کا معنی ہوتا ہے بدلنا. کیا ہوتا ہے معنی؟ بدلنا. یہاں وقف بالابدال ہوگا دو کے اندر. گول تا ہو تو ہا سے بدل کر ساکن کر کے وقف کریں گے، 2 زبر ہو تو الف سے بدل کر وقف کریں گے. یعنی کہ ہم نے بدلا نا، تا کو ہا سے بدلا، 2 زبر کو الف سے بدلا، تو یہ اس کو بدلنے کو کیا کہیں گے؟ وقف بالابدال. نام اسی کے حساب سے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بالابدال. گولتا ہو تو ہاں سے. رحمتن ہے، وقف کریں گے کیا ہو جائے گا؟ رحمہ. اب علیمن ہے، وقف کریں گے کیا ہو جائے گا؟
علیما، یہ دو. اب اس کے بعد وقفے بالسکون، وقفے ساکن کر کے، یہ تھا وقفے بالاسکان جس میں ساکن کر کے، اور یہ سکون کے اوپر وقف کرنے کو کہتے ہیں وقفے بالسکون. کلمہ کا جو آخری حرف ہے، حرف موقوف والے، پہلے سے ہی ساکن ہے، تو آپ وقف کریں گے تو ساکن کے اوپر وقف ہو رہا ہے، حرکت کے اوپر نہیں، ساکن کے اوپر ہو رہا ہے، تو ساکن ہی رہے گا، اس لیے ہو گیا وقف بالسکون. ہاں، تنہر، لا تنہر، ہر حالت میں لا تنہر ہی رہے گا، ساکن ہے ساکن ہی رہے گا. علیہم، ہاں، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اگر حرف مدہ پر اگر آپ وقف کرتے ہیں، علیہا پہ وقف کریں گے تو علیہا علیہا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد حرف مد جیسے واو مدہ ہو یا مدہ ہو تو وہ بھی قالو پہ وقف کریں گے تو قالو کا قالو ہی رہے گا، تو وہ بھی واو ساکن ہی رہا. یا ساکن پر وقف کریں گے تو یا ساکن، جو بھی ساکن حرف ہو وہاں وقف کریں گے تو وہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھا جائے گا. کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر پہ وقف کریں گے تو وہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو الف مدہ ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، تو وہ والضحیٰ، تو والضحیٰ ہی رہے گا، وقف کریں گے ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وقف کا جو آپ کے سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، اور آج یہ کتاب کا درس مکمل ہوا معرفت التجوید کا. اللہ رب العزت صحیح سے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر آگے دوسری کتاب لے کر آپ کے سامنے جلدی حاضر ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.